نے قرآن مجید کے اندر بات کو کہاں سے شروع کیا؟ آج اگر ہم کہیں کہ جی مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، اپنی بہن پر اعتماد ہے، بات اعتماد کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، ان سے بڑھ کر اعتبار والا اور معتبر عورت وہ دنیا میں کب پیدا ہوگی جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں تم ایسی عورتیں ہو کہ تمہاری جیسی اب دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، تمہاری جیسی عورتیں دنیا میں آ ہی نہیں سکتی۔ یعنی ان کا اتنا بلند مقام اور معیار اللہ کے قرآن نے بتلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا 5 ہجری کے اندر حکم نازل کیا، سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ 22واں سپارہ اٹھا کر دیکھیں، آپ سورۃ الاحزاب اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کس کو خطاب کیا؟ کس کو خطاب کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کائنات کی سب سے بلند مرتبت ہستی کو خطاب کیا۔ اور پہلا حکم کن عورتوں کے لیے نازل کیا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے۔ کن سے کہہ دیجیے؟ اپنی گھر والیوں سے کہہ دیجیے۔ وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ کائنات کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ معتبر، شان والی اور عزت والی کس کی بیٹیاں دنیا میں آئیں گی؟ حضرت اماں فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اللہ تعالی نے ان کو دوسرے نمبر پہ لیا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وبناتک، اور آخر میں قیامت تک آنے والی ہر عورت کے بارے میں فرمایا، میری ماں کے بارے میں، بہن بیٹی بیوی کے بارے میں، ہر ایک کی ماں بہن بیٹی بیوی کے بارے میں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرما دیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو یہ پیغام دے دے، حکم دے دے، میسج دے دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا کے نکلا۔ تو یہ حکم کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ بولتے کیا ہو جی؟ حکم کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اللہ کی پاکیزہ کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے، جو ہمارے لیے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کی سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر حکم دیا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا۔ صحابیات، بعض کو یہ حکم پتہ چلا، بعض کو نہیں پتہ چلا۔ صبح کی نماز کے اندر کچھ صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی، وہاں پہنچی، ایک نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کو حکم سنایا گیا، وہ مسجد سے باہر نہیں نکلی کیونکہ آتے ہوئے اندھیرا تھا، لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن جب واپس نکلے گی روشنی ہوگی، لوگوں کی نظر پڑ جائے گی۔ اس عورت نے باہر نکلنے کی بجائے اپنے بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا بھاگو، گھر جاؤ، وہاں سے میری بڑی چادر لے کر آؤ۔ وہ چادر لے کر آیا۔ دوسری صحابیہ نے عرض کیا ابھی ابھی تو تو نے حکم سنا ہے، گھر چلی جاتی، اس کے بعد پردہ شروع کر دیتی۔ اس نے کہا نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا میرے میں ہمت اور قوت نہیں تھی کہ میں بغیر پردے کے 4 دیواری سے باہر نکل جاؤں۔ اسلام کی عورتوں کی تو یہ شان تھی۔ آج ہم عورتوں کا اکرام اور اعزاز اور احترام کریں کہ یہ اسلام کا اولین حکم ہے۔ اسلام نے جو شان اور تقدس عورت کو دیا وہ اسلام سے پہلے ناپید تھا، اور جو اسلام نے حقوق دیے قیامت تک کے لیے، نہ کوئی انسانی حقوق کا کمیشن دے سکتا ہے، نہ کو ہیومن رائٹس کو حقوق دے سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کی کوئی NGOs
اسے وہ حقوق دے سکتی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1400 سال پہلے عطا فرما دی۔ اس لیے اس کے اندر آپ اس طرح کی سازشوں کا شکار نہ ہوا کریں کہ اگر ہم عورت کو پردے کا حکم دیں گے تو پتہ نہیں ہم دقیانوس بن جائیں گے، پرانی ذہنیت کے لوگ بنیں گے۔ ارے نہیں، جس طرح مغرب کے اندر عورت کی چار دیواری کو تاراج کیا گیا، اس کے بدن سے کپڑوں کو اتارا گیا، اس کے سر سے دوپٹے کو اتارا گیا، وہ عورت ایک بازاری چیز بن کے رہ گئی۔ آج وہی گندی معاشرت وہ ہم مسلمانوں پر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری عورت بھی گھر سے نکلے، لیکن مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بے شک دنیا اسے جو مرضی کہتی رہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، بلکہ میں اس سے بڑھ کے عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ کیا کون ہے؟ خیر النساء کیا مطلب؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ اب ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز کی بڑی پابندی کرے وہ بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے، لیکن تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ ایک اور سے پوچھا، انہوں نے کہا جو گھریلو کام کاج کے اندر امور خانہ داری اچھی کرتی ہو وہ بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے صحیح کہا، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچا۔ حضرت علی، اللہ کے نبی علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، حضرت علی فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، قد کا ویسے چھوٹا تھا، وہیں سے پیچھے کھسکا باہر نکلا، ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا حجرہ تھا، وہاں پہنچا اور جا کر حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ تمہارے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی کہ علم کا دروازہ میرے در پہ، اور فرمانے لگی کہ علی جا کر کہہ دو اللہ کے نبی علیہ السلام سے خیر النساء، دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور اس عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت، وہ خیر النساء، یعنی جن مردوں سے اس کا پردہ کرنا ضروری، لازمی اور فرض ہے، وہ مرد عورت کو نہ دیکھے بلا ضرورت، اور وہ عورت اس مرد کو نہ دیکھے بلا ضرورت، تو اماں فاطمہ نے فرمایا وہ عورت دنیا کی بہترین عورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی واپس تشریف لائے، ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس عورت پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کسی غیر مرد کی نظر اس عورت پہ نہ پڑے، وہ کائنات کی بہترین عورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ یا علی میں کہتا نہیں تھا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا، میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کے اندر گر گئے، بڑا لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہیں اللہ کے نبی کی جان نہ نکل گئی ہو، روح نہ پرواز کر چکی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہماری آوازیں دینے کے باوجود آپ سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ میں واپس خیمے میں گیا، میں نے حضرت فاطمہ سے یہ حال عرض کیا، حضرت فاطمہ میرے ساتھ اٹھی، آپ نے حجاب کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، صحابہ کو وہاں سے نکالا، حضرت فاطمہ نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے اپنا سر اٹھا دیا، آپ رو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تو نے علی کو بالکل صحیح جواب سکھایا ہے، لیکن میرے ساتھ تو بھی دعا کر، ہم اپنی امت کی عورتوں کے لیے مل کے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، میں نے جہنم کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ
کہ جن کو فرشتوں نے ان کے بالوں سے باندھ کر اوپر اٹھا رکھا ہے اور انہیں گرز مار رہے ہیں، ان کے نیچے آگ روشن ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو چمکا کر، ہیئر سٹائل بنا کر، پتلا دوپٹہ لے کر اپنے بالوں کو لہلہاتے ہوئے باہر نکلا کرتی تھی اور پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ سارے ارادہ فرمائے کہ ہم پہلے ہی اپنی عورتوں کے بارے میں الحمدللہ بڑے غیرت مند ہیں، لیکن جو اسلام کا حکم ہے کہ عورتوں کو اپنے پردے کے اندر رکھو، غلاف میں لپیٹ کے رکھو، ہم اس کی پوری پاسداری کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس کے اندر موجود ہیں، اور شریعت مطہرہ کا یہ ایسا حکم ہے کہ جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے 2 جگہوں پہ یہ حکم دیا۔ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم قرآن کے منکر، اور جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ چند دن پہلے عورت کے پردے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب عورت پردہ نہیں کرے گی تو معاشرے کے اندر بے حیائی اور شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا، پوری دنیا سیخپا ہو گئے۔ کیا NGOs، کیا لبرلز اور کیا اسی طرح انسانی حقوق کے نام نہاد کمیشن، کیا ہیومن رائٹ، سب کو جیسے ایک بیماری لگ گئی اور سب کے سب وزیر اعظم کے اس بیان پہ سیخپا ہو گئے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ کے قرآن کو فالو کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں، آپ کی احادیث کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے صحابہ کے اسوہ پر چلتے ہیں، صحابہ اور صحابیات کے نمونے کو دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب کو، ہمارا ان سے لاکھ اختلاف ہوگا بہت ساری وجوہات پر، لیکن جو حق بات انہوں نے کہی ہے اور ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ کہی ہے، اس پہ وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح اسلام کے لیے حق بات بلند کرنے کی اور جو صحیح ریاست مدینہ ہے اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔